اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں داخل کر لو. ایک میرا ذکر، دوسرے میرا شکر، اور تیسرے صبر. ہمیشہ کامیاب رہو. اللہ فرمایا گیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو. جانتے ہو اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو 3 چیزیں بتائی گئی، 3 چیزیں اپنانا ہے: ذکر، شکر، صبر. تینوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ذکر اور شکر ایک آیت میں آ گیا. اس کے بعد والی آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کے بعد والی آیت. تو ذکر، شکر اور صبر، ان 3 چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ جتنا ذکر کرو گے اللہ کے اتنا ہی قریب ہو جاؤ گے. تو گویا ذکر یہ سبب قربت الہی ہے، یعنی آدمی جتنا ذکر کرے گا اتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. گویا کہ ذکر انسان کو، ذاکر کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. یہ ذکر کا فائدہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. یہ بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. فرشتوں کی محفل میں وہاں جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کچھ گنہگار بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ایسی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اس کی یاد کرتا ہوں، اس کا نام نکالتا ہوں جو مجلس معصوموں کی ہے، جو گناہ نہیں کرتے، جن کے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں ہے، گناہ کا داعیہ ہی نہیں. تو اگر مجھے کوئی اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. کوئی اگر مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس، فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اللہ. اور یاد کرنا بولے تو یہ قربت کی دلیل ہے. بار بار کسی کا کوئی ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت چاہتا ہے، وہ اس کا بہت زیادہ قریبی ہے. تو ذکر کرنا یہ سبب قربت ہے، قربت کی دلیل ہے، قربت کا سبب ہے. تو جتنا ذکر کرو گے اتنا اللہ سے قریب ہوگے. اور سب سے بہترین ذکر بتاؤں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کم سے کم 24 گھنٹے میں 100 بار ضرور پڑھو، انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے. یہ حدیث ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف اسی حدیث کے اوپر ختم ہے، اسی دعا کے اوپر ختم ہے، اسی تسبیح کے اوپر ختم ہے. اللہ کے اسی ذکر کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو ختم کر دیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت بہترین ذکر ہے. کم سے کم 100 مرتبہ آدمی پڑھے. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 24 گھنٹے میں 100 کی عدد پوری کر لے تو یہ ذکر ہوا. اگر آدمی ذکر کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوگا. جتنا بڑا ذاکر ہوگا اتنا بڑا اللہ کا قریبی ہوگا، اللہ کا نزدیک ہوگا، اللہ کے قریب پہنچ جائے. اچھا، شکر. کوئی بھی نعمت اللہ دے آپ کو، آپ اس کا شکر ادا کریں. تو ذکر کا جیسے فائدہ ہے ویسے شکر کا فائدہ ہے. شکر کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا شکر کرے گا نعمت بڑھتی جائے گی، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. شکریہ، اللہ کا شکر نعمت کو بڑھاتا ہے. اور ولا تکفرون کہا گیا، ناشکری مت کرنا. اس لیے جس طرح شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، نافرمانی، ناشکری یہ نعمت کو گھٹا دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو ذکر کا ایک فائدہ ہے اللہ کی قربت. اسی طرح شکر کا فائدہ نعمتوں میں اضافہ، اور صبر کا فائدہ وہ بتایا گیا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیتے ہیں تو صابرین ہیں، وہ صابر ہیں. ان کو خوشخبری دے دو کہ ہم انہیں 3 چیزیں دینے والے ہیں. ذکر سے ایک چیز ملی، شکر سے ایک چیز ملی، صبر سے 3 چیزیں ملی. کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. ایک اللہ کی طرف سے صلوات، ایک اللہ کی طرف سے رحمت، اور تیسرے ہدایت. غور سے سنو، صلوات کسے کہتے ہیں؟ یہ رحمت ہی سے نکلی ہوئی چیز ہے. رحمت سے، جیسے ماں ہے،
ماں اپنے بچے کے اوپر بہت رحیم ہوتی ہے نا. اگر رحم نہ ہو تو پالے گی کیسے؟ کتنی تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے بچے کو پالنے میں، اگر اس کے اندر رحم کا جذبہ نہ ہو تو پالے گی کیسے؟ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اپنے بچے کے لیے. ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. قدر کیجئے، بوڑھی ہو جائے تو قدر کیجئے، اور زیادہ وہ قدر کی مستحق ہے، اور زیادہ محبت کی مستحق ہے. ماں زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے. اللہ قدر کرنے کے لیے کہا گیا. تو ماں ہے ایک، اب اپنے بچے کے اوپر رحم کرتی ہے تو رحم ہے، اور اس کے بعد دیکھتی ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے تو کیا کرتی ہے، اس کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. دیٹ از کالڈ صلاۃ. یہ صلاۃ ہے. دیکھو صلاۃ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک رحمت ہے اور دوسرے عطف ہے، مائل ہونا. بچہ بیمار ہے یا بچے کو کوئی ضرر پہنچنے والا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، فوراً بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہے. تو دیکھو رحم پلس عطف، شفقت اور مہربانی. دیٹ از کالڈ صلوات. اس کو صلوات بولتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. اللہ رحمت تو کرتا ہی اپنے بندے کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ اس کی مہربانی، اس کا فضل اسے اس کے اوپر جھک جاتا ہے اور اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا. بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. یہ صلوات کا مطلب رحم پلس مہربانی پلس شفقت پلس میلان اس کی طرف از اکول ٹو صلاۃ. اور ایک صلاۃ نہیں، ماں جیسے بار بار اس کو سینے سے لگاتی ہے، یہ صلاۃ کی جمع ہے صلوات. تو رحمت تو ہے ہی، ایک دفعہ چمٹاتی ہے، دوسری مرتبہ اور چمٹا لیتی ہے، تیسری مرتبہ. اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کی شرح کر سکوں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کے ساتھ ساتھ کتنا شفیق ہے اور کتنی شفقت کرتا ہے اور کتنی مہربانی کرتا ہے، اور کس طریقے سے اس کا دامن رحمت کس طریقے سے اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. تو صلاۃ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ رحمت، رحم پلس شفقت، مہربانی، فضل از اکول ٹو صلاح. اور یہاں صلاۃ نہیں کہا گیا، صلوات کہا گیا. ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ چمٹا لیتا ہے. اللہ اکبر. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اور رحیم تو ہے ہی، رحمت تو کرتا ہی ہے، صلوات ساتھ میں ہے، اور ہدایت. اولئک هم المہتدون. اور تینوں کے فائدے دیکھو. اگر رحمت مل گئی تو عذاب ٹل گیا، اس لیے کہ اللہ جس کے اوپر رحمت کرتا ہے عذاب نہیں ڈالتا اس کے اوپر، عذاب نہیں ڈالتا. تو رحمت اگر آ گئی تو عذاب ٹل گیا، اور اگر صلاۃ آ گئی تو اللہ کے قریب ہو گیا. اس لیے کہ ماں اس کو چمٹا لیتی ہے نا، قریب ہو جاتا نا. تو صلوات آ گئے، صلاۃ آ گئی تو اللہ کے قریب ہو گیا، اور رحمت آ گئی تو اللہ کے عذاب سے دور ہو گیا، اور ہدایت آ گئی تو ضلالت سے اور گمراہی سے دور ہو گیا. تینوں کے تین فائدے. مضبوطی سے پکڑو اس کو. اچھا، اس کے بعد حضرت ہاجرہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اسماعیل کا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. کہا گیا کہ صبر کے بارے میں کہ صبر کی یہ فضیلتیں ہیں. تو صبر کہتے کس کو ہیں؟ اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے، یہ تو تھیری بتائی گئی، پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ صبر کس کو کہتے ہیں، تو اللہ کی ایک بندی ہاجرہ کو اور اس کے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو دیکھو کہ کس طریقے سے باپ اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار بچے کو ایک بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر کے اللہ کے سہارے چلا گیا ہے. اور یہ عورت ایسی ہے، اللہ اکبر، اس کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے، اور اسماعیل کے ہی خاندان سے صرف ایک نبی آیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر only one piece ہے، only one piece، ایک ہی پیس. اللہ، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کئی زاویوں سے ہے، کئی ناحیوں سے. only one piece ہے اپنا کائنات میں، ایک ہی پیس ہے. اللہ، یہ اسی بچے جس کو چھوڑ کر کے گئے ہیں حضرت ابراہیم اللہ کے سہارے، یہ اسی بچے کی نسل سے ہیں. اور ماں وہی ہاجرہ ہے، دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں. بچہ پانی سے پریشان ہے، پیاسا ہے،
صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمام حاجیوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ تم لوگ جب حج کے لیے آؤ تو صفا اور مروہ کی سعی کرو، تاکہ یاد رہے کہ اللہ کی ایک بندی نے صبر کیا تھا اور صبر کرنے کا انداز کیا تھا. صبر اس طرح کیا جاتا ہے، پریکٹیکل دکھایا گیا.